دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ہمارے سروں کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت زیاد بن سکن میدان احد میں جب زخمی پڑے تھے تو حضور نے فرمایا ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ جب صحابہ اٹھا کر حضرت زیاد بن سکن کو حضور کے پاس لائے تو انہوں نے اپنے رخسار جو تھے وہ حضور کے پاؤں مبارک پر رکھ دیے، اور آپ کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ آپ کے رخسار رسول اللہ کے مبارک پاؤں کے اوپر موجود تھے۔ جن کی گرد راہ کو امت نہیں پہنچ سکتی ان کی بھی آخر یہی تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے میرے رخسار ہوں اور رسول اللہ کا مبارک پاؤں ہو۔ تو وہی تڑپ، وہی محبت، وہی عشق، وہی دین کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت اخنف بن قیس تابعی ہیں، ان کو 1 سال اپنے پاس رکھا۔ یہ ملنے کے لیے آئے۔ اخنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کو ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے 1 سال مجھے اپنے پاس روکے رکھا۔ سال کے بعد فرمایا یا اخنف انی قد بلوتک فریت علانیتک حسنۃ وانا ارجو ان تکون سریرتک علی مثل علانیتک۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 1 سال تیرا ظاہر صحیح پایا، میں نے ہر قسم کی آزمائش کی، تیرا ظاہر میں نے صحیح پایا، اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تیرا باطن بھی ایسے بنا دے۔ اس میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سال کے بعد حضرت عمر نے ان کے اندر کے معاملات پر فتویٰ پھر بھی نہیں لگایا، اور میں نے تیرا ظاہر صحیح پایا، اللہ کرے تیرا باطن بھی صحیح ہو جائے۔ اور ہمارے آج دھوکہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم 5 منٹ کے بعد کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کی کیا بات ہے، یہ بڑا عاشق رسول ہے، اینو دین دا بڑا درد ہے۔ دوسری اگلی روایت کہنے کہ میں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ جانتا ہے میں نے تجھے 1 سال کیوں روکے رکھا؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا ان رسول اللہ خوفنا کل منافق علیم اللسان، کہنے سانو رسول اللہ ڈراندے ہوندے سن، یعنی سانو حضور خبردار رکھ دے سن۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کدی بھی اس منافق کو دھوکہ نہیں کھانا جڑا صرف زبانی کلامی گلاں کرنا، زمانی جمع خرچ کرو جناب حضرت صاحب وہ کیا بات ہے جناب، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ کہندے ان رسول اللہ خوفنا، حضور سانو ڈراندے سن کل منافقین، ہر اس منافق کولوں کہ علیم اللسان جڑا زبانی کلامی جمع خرچ کرے، او جناب میں تو تواڈے نال ہاں جناب، او سارا ہی اسی تواڈے نال ہاں، میں بھی بڑا عاشق رسول ہاں۔ فرمایا حضور سانو ڈراندے سن کہ اے عمر ایسے بندے کولوں ضرور ڈرنا ہے کہ جڑا اندروں منافق ہوئے تے زبانی ایڈا تیز ہوئے کہ تینوں اپنی گلاں نال ہی رائی رکھے ساری زندگی جمع خرچ کر دو۔ جناب ساڑھے ہر چیز حضور تے دین واسطے حاضر ہے، جدوں بلایا جائے تے آپو بھی نہ آوے، ہر چیز تو بڑی دور والی بات تے ولست منہم، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرمایا میں سال تینوں تاں رکھیا کہ تو انہاں بندیاں وچوں نہ، بس اے اسلام ہے جس اسلام دیاں گلاں میں کرنا، کہ حضرت سال بعد بھی حضرت عمر فرمان کہ میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا، باطن تیرا اللہ دے سپرد ہے، میں دعا کرنا تیرا باطن بھی ظاہر دے مطابق ہوئے۔ جی حضرت عمر جنہ دی زبان تے حق بولدا ہوئے تے انہاں کسی دے بارے فیصلہ نہیں دیتا تے اسی جھٹ پٹ کسی دے بارے کیویں فیصلہ دے سکتے ہیں کہ اے بندہ ساڈے نال ہے تے بالکل جناب سبحان اللہ اس کی کیا بات ہے، ایسے نہیں۔ مومن زبانی گلاں کم کردا تے عملاً کام زیادہ کرنا۔ ہاں علیم اللسان، ادا تو جتنا ادا معنی کھولتے چلے جاؤ، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ڈرایا کرتے، صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، تو صحابہ نے پھر حضور کی امت کو بتایا کہ ہمیں رسول اللہ سے ڈرایا کرتے۔